احمدہ وصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم هن لباس لکم وانتم لباس لہن علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 187۔ وحل لکم حلال کر دیا گیا ہے تمہارے لیے لیلۃ الصیام روزوں کی رات، الرفث بے پردہ ہونا، الی نسائکم تمہاری عورتوں کی طرف، ہن لباس لکم وہ تمہارا لباس ہے، وانتم لباس لہن اور تم ان کا لباس ہو۔ علم اللہ انکم جانتا ہے اللہ کے بے شک تم کنتم تختانون انفسکم تھے تم اپنے نفسوں کے ساتھ خیانت کرتے، فتاب علیکم بس اس نے تمہاری توبہ قبول کی، وعفا عنکم اور اس نے تمہیں درگزر کیا، فالآن پس اب باشروہن تم ان سے مباشرت کرو، وابتغوا اور تم تلاش کرو، ما کتب اللہ لکم جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا، وَكُلُوا اور تم کھاؤ، وَاشْرَبُوا اور تم پیو، حتیٰ یہاں تک کہ یتبین واضح ہو جائے، لکم تمہارے لیے، الخیط الابیض سفید دھاگا، من الخیط الاسود کالے دھاگے سے، من الفجر فجر سے، ثم اتموا الصیام الی اللیل پھر تم پورا کرو روزے کو رات تک، ولا تباشروہن اور نہ تم ان سے مباشرت کرو، وانتم عاکفون اس حال میں کہ تم اعتکاف کرنے والے ہو، فی المساجد مساجد میں، تلک حدود اللہ یہ اللہ کی حدود ہیں، فلا تقربوها بس نہ تم ان کے قریب جاؤ، کذالک اسی طرح، یبین اللہ بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ آیات ہی اپنی نشانیاں، للناس لوگوں کے لیے، لعلہم یتقون تاکہ وہ ڈر جائیں متقی بن جائیں۔ دہرا لیں، احل لکم حلال کر دیا گیا ہے تمہارے لیے لیلۃ الصیام روزوں کی رات، الرفث صحبت کرنا، الی نسائکم اپنی عورتوں کی طرف، ہن لباس لکم وہ تمہارا لباس ہے، وانتم لباس لہن اور تم ان کا لباس ہو، علم اللہ جانتا ہے اللہ، انکم بے شک تم، کنتم تھے تم، تختانون خیانت کرتے، انفسکم اپنے آپ کے ساتھ، فتاب علیکم بس اس نے تمہاری توبہ قبول کی، وعفا عنکم اور اس نے تمہیں درگزر کیا، فالآن پس اب باشروہن تم ان سے مباشرت کرو، وابتغوا اور تم تلاش کرو، ما کتب اللہ جو اللہ نے لکھ دیا، لکم تمہارے لیے، وَكُلُوا اور تم کھاؤ، وَاشْرَبُوا اور تم پیو، حتیٰ یہاں تک کہ یتبین واضح ہو جائے، لکم الخیط الابیض تمہارے لیے سفید دھاگا،
من الخیط الاسود کالے دھاگے سے، من الفجر فجر سے، ثم اتم الصیام پھر تم پورا کرو روزے کو، الی اللیل رات تک، ولا تباشروہن اور نہ تم ان سے مباشرت کرو، وانتم عاکفون اس حال میں کہ تم اعتکاف کرنے والے ہو، فی المساجد مساجد میں، تلک حدود اللہ یہ اللہ کی حدیں ہیں، فلا تقربوها بس تم ان کے قریب بھی نہ جانا، کذالک اسی طرح، یبین اللہ بیان کرتا ہے اللہ تعالی، آیاتہ اپنی نشانیاں، للناس لوگوں کے لیے، لعلہم یتقون تاکہ وہ پرہیزگار بن جائیں، احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم حلال کر دیا گیا ہے تمہارے لیے تمہاری عورتوں کے ساتھ صحبت کرنا روزوں کی راتوں میں، یہ حلال کر دیا گیا ہے، پہلے یہ حلال نہیں تھا۔ یہ بات یاد رہے کہ رمضان میں کوئی شخص اپنی عورتوں کے پاس نہیں جا سکتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پہ یہ اپنا خاص فضل فرمایا، کرم فرمایا کہ اس چیز کی اجازت عطا فرما دی، فرمایا کہ احل لکم حلال کر دیا گیا ہے تمہارے لیے، لیلۃ الصیام روزوں کی رات، الرفث الی نسائکم اپنی بیویوں کے پاس جانا، صحبت کرنا، یہ تمہارے لیے اب حلال کر دیا گیا ہے۔ کہیں تو صحابہ پرہیز کرتے تھے، کہیں صحابہ سے پرہیز نہیں ہوتا تھا۔ اب کچھ اس طرح کی شکایات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما دی کہ احل لکم اب یہ تمہارے لیے حلال کر دیا گیا۔ کیوں؟ پہلے جب رمضان شروع ہو جاتا تھا کوئی شخص اپنی بیوی کے پاس جا نہیں سکتا تھا، پھر فرمایا ہن لباس لکم وہ تمہارا لباس ہے، وانتم لباس لہن اور تم ان کا لباس ہو۔ چونکہ آیت لمبی ہے، ہماری کوشش یہ ہے کہ آج اس آیت کی تکمیل کر ہی لیں، اس لیے ہم آیت کے کچھ اشارے جو ہیں وہی زیادہ کریں گے، مکمل جو واقعہ ہے وہ ذرا مشکل ہو جائے گا۔ فرمایا کہ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وہ تمہارا لباس ہے اور تم ان کا لباس ہو۔ اگر اس جملے پہ غور کیا جائے تو ہمیں بڑے سارے سبق ملتے ہیں، اور ایسے سبق جس سے ہم اپنے گھروں کی اپنی عزت کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ ہر کوئی یہ بات جانتا ہے کہ لباس ایک ایسی چیز ہوتی ہے جس سے جسم کا کوئی حصہ چھپا نہیں ہوتا، لباس کو جسم کا سارے کا پتہ ہوتا ہے۔ دوسرا لباس وہی ہوتا ہے جسم کے جو ساتھ لگا رہتا ہے۔ بعض اوقات آپ دیکھتے ہیں جسم میں کئی دفعہ کوئی دانہ نکل آیا، یہاں کوئی زخم ہو گیا، یہاں کوئی چوٹ لگ گئی، کبھی ایسا ہوا ہے کہ بندہ آپ کو اپنا لباس ہی کاٹ کے پھینک دے؟ نہیں، وہ جو لباس ہوتا ہے نا وہ پھر بھی پردہ ہی کرتا ہے، وہ پھر بھی جسم کو چھپاتا ہے۔ تو ہمیں اس جملے سے یہ بات جان لینی چاہیے، بعض اوقات اگر مرد میں کوئی غلطی ہو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عورت اس کا لباس ہے، عورت کو چاہیے کہ وہ اس کا لباس بنے، اس زخم کو چھپائے، اس کی غلطی کو چھپائے۔ کیوں؟ لباس کا کام چھپانا ہوتا ہے، لباس کا کام ظاہر کرنا، اور مرد کے ذمہ بھی یہی ہے۔ اگر وہ کوئی دیکھتا ہے کوئی چھوٹی موٹی غلطی، کوئی کوتاہی اپنی بیوی کے اندر، تو وہ بھی لباس ہے،
اسے بھی چاہیے کہ جس طرح لباس جسم کو چھپاتا ہے اس طرح یہ اس کی عیبوں پہ پردہ ڈالے. ایسا نہیں ہے مرد اپنے دوستوں میں بیٹھا ہے اور اپنی بیوی کی بدخویاں کر رہا ہے. جب بیوی باہر نکلتی ہے اپنی سہیلیوں کے پاس یا محلے کی کچھ عورتوں کے پاس تو اپنے خاوند کے خلاف جو ہے وہ بھڑکا رہی ہے لوگوں کو, ان کے خلاف باتیں کر رہی ہے. بھئی یہ کیسا لباس ہے؟ لہذا قرآن کریم کے اس نقطے پہ غور کرنا چاہیے دونوں کو. مرد کو بھی, مرد عورت کا لباس ہے, وہ عورت کی عیب چھپائے, اور عورت کو بھی وہ مرد کا لباس ہے, وہ مرد کے لباس چھپائے. ایک اور بات سمجھ آتی ہے, لباس صرف چھپاتا ہی نہیں ہے, لباس صرف چھپاتا ہی نہیں ہے بلکہ لباس تو زینت بنتا ہے, لباس تو زینت دیتا ہے, لباس تو خوبصورتی دیتا ہے, لباس تو شخصیت کو نکھارتا ہے. اسی لیے اللہ کے بندو ایسا لباس بنو اپنی بیویوں کا, مرد اتنا اچھا بنے اسے دیکھ کے پتہ چلے اس کی بیوی بڑی اچھی ہے. اگر عورت ہے تو اس کی عورتیں جب دیکھیں اسے تو وہ جان لیں کہ اس کا مرد کتنا اچھا ہے. کیوں؟ لباس سے شخصیت کی پہچان ہوتی ہے, مرد سے عورت کی پہچان اور عورت سے مرد کی پہچان ہوتی ہے. لہذا اس قرآن کریم کے جملے کو سمجھے, دونوں جو پارٹیاں اور دونوں افراد ہیں یہ سمجھے, مرد بھی سمجھے اور عورتیں بھی. فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن, تم ان کے لباس اور وہ تمہارا لباس. ایک اور بات ہم نے عرض کیا, لباس سے کچھ چھپا نہیں رہتا اور نہ ہی لباس سے کچھ چھپا سکتے ہیں. اس سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ مرد عورت سے اور عورت مرد سے اپنے جسم کا کوئی حصہ جو ہے وہ چھپا نہیں سکتا. گرچہ بعض لوگ بڑی اس میں سختی کرتے ہیں, لیکن مرد عورت کی شرمگاہ نہیں دیکھ سکتے, بیوی جو ہے وہ خاوند کی اور خاوند بیوی کی. یہ بات ایسے مسائل ہیں, ہمیں بھی بڑی شرم آتی ہے اسٹیج پہ بیان کرتے ہوئے اور تقریر میں جمعے میں بیان کرتے ہوئے ہم بھی ہچکچا جاتے ہیں. لیکن یہ بھی تو بتائیں نا کہ یہ پھر بیچاری عوام ان مسائل کا علم نہیں ہوتا تو وہ پھر کیا کرے. مولوی اگر بیان نہ کرے تو کہتے ہیں کہ مولوی صاحب حق چھپاتے ہیں, اگر مولوی صاحب اس طرح کے مسائل بیان کرتے تو کہتے ہیں مولوی صاحب شرم نہیں ہوتی. وہ جی مسجد میں بیٹھ کے اس طرح کے مسائل بیان کر رہا تھا, ایسے مسائل والا بیان کرنے والے ہیں. تو بھائیو یہی بات ہے, جب ہم نے مسائل بیان کرنے چھوڑ دیے, وہی جو انگریز کے گندے وہ کام تھے وہ ہمارے نوجوانوں میں آ گئے. وہی وہ نیٹ پہ سارا معاملہ دیکھتے ہیں پھر اسی پہ ہی عمل کرتے ہیں. اللہ کے بندو, اللہ تعالیٰ حق بیان کرنے سے نہیں چھپاتا, ہمیں بھی یہی حکم ہے جو حق ہے وہ بیان کریں. اب یہ بعض لوگوں سے بڑا مسئلہ سنا ہے, جی مولوی صاحب ہم نے سنا ہے مرد جو ہے وہ عورت کا سطر نہیں دیکھ سکتا, عورت بیوی جو ہے وہ مرد کا سطر نہیں دیکھ سکتی. اس حوالے سے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ایک روایت پیش کی جاتی ہے کہ میں نے کبھی نبی علیہ السلام کا سطر نہیں دیکھا اور آپ علیہ السلام نے بھی میرا سطر نہیں دیکھا. تو یہ روایت بالکل من گڑت ہے, بالکل ضعیف ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ایسا کچھ بھی ثابت دیکھ سکتا ہے مرد عورت کے اپنی بیوی کے سطر کو, اور بیوی اپنے خامن کے سطر کو دیکھ سکتی ہے. کیوں؟ قرآن کی آیت بتلا رہی ہے کہ یہ دونوں ایک دوسرے کا لباس ہیں. لباس سے اگر کچھ چھپانا چاہیں بھی تو کچھ چھپ سکتا, لباس سے کچھ نہیں چھپتا. بہرحال لباس سے کچھ نہیں چھپتا لیکن لباس چھپاتا ضرور ہے. میری بات کی سمجھ ہے کہ نہیں آئی؟ لباس سے کچھ نہیں چھپتا لیکن لباس چھپاتا ضرور ہے. جتنا مرضی چلاک بن جائے نا مرد, عورتوں کو پتہ چل ہی جاتا ہے ان کی کارستانیوں کا, اور جتنی مرضی ہوشیار بن جائیں عورتیں, مردوں کو بھی ان کی کارستانیوں کا پتہ چل ہی جاتا ہے. یہ نقطہ بڑا گہرائی والا ہے, اس کو ذرا سمجھ لینا. جتنا مرضی مرد چھپاتا رہے عورتوں سے, بیویوں سے کچھ نہیں چھپتا. جتنا مرضی بیویاں چھپاتی رہے مردوں سے کچھ نہیں چھپتا. کیوں؟ کیونکہ یہ دونوں ایک دوسرے کا لباس ہے اور لباس سے کبھی کچھ چھپ سکتا. اگلا جملہ ہم نے کیا بولا تھا؟ لباس سے کچھ چھپتا نہیں.
بولے نہیں بھائی؟ ہاں لباس چھپائے، بڑا قیمتی جملہ جناب ہمارا، یہ نوٹ کر لیں، یاد کر لیں. لباس سے کچھ نہیں چھپتا لیکن لباس چھپاتا ہے. بیویوں سے کچھ نہیں چھپتا لیکن بیویوں کو چاہیے کہ لباس کی طرح چھپا لیں. اگر کوئی چھوٹا موٹا عیب ہے تو چھوٹا موٹا چھوٹی موٹی غلطی ہوتا ہے، ہر بات نا لوگوں کو بتاتی پھریں. مردوں تم بھی سن لو، جو مرضی بیویاں کر لیں ان کا بھی کچھ نہیں چھپتا لیکن تمہارا کام بھی یہ بنتا ہے کہ تم ان کے لباس، تم بھی. کیوں بات کی سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. کافی چار چیزیں رہ گئی ہیں، ہماری کوشش یہ ہے کہ آیت کی تکمیل ہو، باقی انشاءاللہ پھر کبھی کسی نشست میں. فرمایا علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم. جان لیا اللہ نے کہ بے شک تم خیانت کرتے تھے اپنے آپ کے ساتھ. فتاب علیکم، بس اس نے توبہ قبول کی تمہاری. وعفا عنکم، اور تم نے درگزر کر دیا. فالآن باشروہن، پس اب تم ان سے مباشرت کرو. اللہ تعالیٰ نے جان لیا کہ بے شک تم خیانت کرتے تھے اپنے نفسوں کے ساتھ. کیا معنی یہ ہے کہ ہم نے عرض کیا رمضان میں کوئی بھی اپنی بیوی کے پاس نہ جاتا تھا نہ جا سکتا تھا، لیکن بعض اوقات کسی سے نہیں رہا جاتا تھا. کوئی ایسے معاملات ہوئے جیسا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس ایسا معاملہ آیا. اب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کر دی اور فرمایا کہ اب تمہیں اجازت ہے غروب آفتاب سے لے کے طلوع فجر تک تم کھا بھی سکتے ہو، پی بھی سکتے ہو اور بیویوں کے پاس بھی جا سکتے ہو. معاملہ کچھ یہ تھا، پہلے معاملہ اس طرح بھی چلتا تھا کہ غروب آفتاب کے وقت افطاری ہو گئی، جب عشاء کی نماز پڑھ لی روزہ بند ہو گیا. ابھی تو روزہ کب بند ہوتا ہے؟ سحری کا وقت ہوتا ہے نا، تو فجر کے وقت. لیکن تب ایسا نہیں تھا، تب جس نے نماز پڑھ لی اب اس کا روزہ شروع ہو گیا. ٹھیک ہے، اب نہ وہ کھا سکتا ہے، نہ پی سکتا ہے، نہ بیوی کے پاس جا سکتا ہے. ایک صحابی ہیں قیس بن سرما، ایک دن وہ کھیتوں میں کام کر کے محنت کر کے گھر آئے مغرب کے بعد. بیوی سے پوچھا کچھ ہے؟ کہا نہیں. کہا بھوک بڑی لگی. یا بیوی کہنے لگی آپ رکے میں ابھی ہمسایوں کے گھر سے کچھ مانگ کے لاتی ہوں. گئی واپس آئی، دیکھا خاوند سو چکا ہے. اب جو سو گیا اس کا بھی روزہ شروع ہو گیا. بڑی پریشان ہوئی، یہ کیا ہو گیا؟ یہ تو اب سو چکے ہیں، روزہ تو اب شروع ہو گیا ہے. اب بیچارے پہلے بھی کھیتوں میں کام کر کے تھکے تھے، روزہ تھا، اگلا روزہ پھر شروع ہو گیا. اب جب اگلا دن چڑھا بھی تھوڑا دن گزرا، تھوڑی سی گرمی لگی، حضرت قیس بن سرما بے ہوش ہو گئے. پہلا بھی اتنا وہ روزہ لگا ہوا تھا، اتنی مشکل سے روزہ پورا کیا، کھیتوں میں کام کرتے رہے. اب آدھا دن گزرا، بے ہوش ہو گئے. تب اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی، فرمایا کہ علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم فالآن باشروہن وابتغوا ما کتب اللہ لکم. اب تم ان سے مباشرت کرو، وکلوا واشربوا، اور اب تم کھاؤ پیو، اب تمہیں اجازت ہے. یہ بھی بات یاد رہے کہ روزے کی حالت میں بندہ بیوی کے پاس جا سکتا. یہ بھی بات بڑا بعد میں مسئلہ پوچھا جانے والا ہے. پہلے تو یہ تھا رمضان کے مہینے میں ہی نہیں جا سکتا، رمضان کے مہینے میں ہی نہیں جا سکتا. اب روزے کی حالت میں جا سکتا نہیں. اس کی بھی تفصیل ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے نوجوانوں کو تو خاص طور پہ بیوی کے پاس جانے سے منع فرمایا، کیونکہ وہ کنٹرول نہیں کر سکتے. اب صحبت تو نہیں کر سکتا، اگر کوئی ایسا ویسا معاملہ ہو گیا تو کیا کیا جائے گا؟ اسی طرح کا ایک معاملہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آیا. اللہ کے نبی یہ معاملہ ہو گیا، بیوی کے پاس چلا گیا، صحبت کر لی. آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ کیا کیا ہے؟ غلام آزاد کرو. تو اللہ کے نبی توفیق ہی نہیں ہے. اچھا ایسا کرو لگاتار، کیونکہ تم نے تو روزہ ضائع کیا ہے، اب لگاتار کتنے روزے رکھنے ہیں؟ کتنے؟ 60. 2 مہینوں کے روزے. کتنے؟ 2 مہینوں کے روزے. کہنے لگا اللہ کے نبی 1 مہینے کے مجھ سے رکھے نہیں گئے، آپ 2 مہینوں کے کہہ رہے ہیں، 1 مہینے کے تو رکھے نہیں گئے. اللہ کے نبی علیہ السلام فرمایا اچھا پھر اتنے مسکینوں کو کھانا کھلاؤ. وہ میرے پاس ہے ہی نہیں. اتنے میں ایک ٹوکر آیا نبی علیہ السلام کے پاس کھجوروں کا، جس میں 15 سال کھجوریں تھی.
نبی علیہ السلام فرمایا اچھا تمہارے پاس نہیں ہے، چلو یہ لے جاؤ جا کے تقسیم کر دو۔ کہنے لگے اللہ کے نبی کس میں؟ مدینہ کے دونوں کنارے چیک کر لیں، دونوں کناروں کے درمیان مجھ سے زیادہ محتاج کوئی نہیں ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کھلکھلا کے ایسے فرمایا پھر لے جاؤ، خود بھی کھاؤ اور اپنے بچوں کو بھی کھلاؤ۔ اللہ اکبر، یہ ہے وہ آسانی جو ہماری شریعت دیتی ہے، جو ہم نے کل کی نشست میں پڑھا تھا، یرید اللہ بکم اليسر، اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے ساتھ تنگی نہیں چاہتا۔ فرمایا کہ وابتغوا ما كتب اللہ لکم، اور تلاش کرو وہ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے، یعنی کہ اولاد۔ بیوی کے پاس جانا، صحبت کرنی، مقصد بولے نہیں میں، یہی تو وہ آیت ہے جو بعض لوگوں کو بڑی چبھتی ہے۔ وہ کہتے ہیں بچے دو ہی اچھے، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جب تم صحبت کرو وابتغوا ما كتب اللہ لکم، جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا اسے تلاش کرو، اولاد تلاش کرو۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث بھی ان عورتوں کے ساتھ شادی کرو جو کثرت کے ساتھ بچے جننے والی ہیں، تاکہ قیامت کے دن میں اپنی امت پہ فخر کرو۔ فرمایا کہ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، اور تم کھاؤ بھی اور پیو بھی، حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، یہاں تک کہ سفید دھاگا واضح ہو جائے کالے دھاگے سے، واضح ہو جائے الخیط الابیض سفید دھاگا من الخیط الاسود کالے دھاگے سے، من الفجر فجر سے۔ اب یہ بات یاد رہے، بعض لوگوں نے بڑی بڑی تفسیریں لکھی اور انہوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا، قرآن کو حل کیا ہے عربی سے، عربی قدیم عربی اور اشعار اور ان چیزوں کے ساتھ حل کرنے کی کوشش کی ہے۔ یاد رہے قرآن مجید کو سیکھنے کے لیے صرف عربی کا آنا ضروری، صرف عربی کے ساتھ قرآن مجید کی سمجھ ہے، بلکہ اس کو سمجھنے کے لیے حدیث کی بھی ضرورت پڑتی ہے۔ اب یہ جب آیت نازل ہوئی، صحابہ عربی دان تھے، عدی بن حاتم تائی کے جو بیٹے تھے عربی جانتے تھے، جب یہ آیت سنی گھر میں گئے، کہا کہ جب تک کالا دھاگا اور سفید دھاگا یہ واضح نہ ان میں فرق نظر آئے تب تک میں کھاتا پیتا رہوں گا۔ انہوں نے دونوں دھاگے رکھ لیے اپنے سرانے، بار بار دیکھیں ابھی فرق نہیں لگ رہا، کالے اور سفید، کھاتے رہے، وہ دن چڑھ گیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو پتہ چلا، آپ علیہ السلام نے فرمایا حدیث کا یہ معنی نہیں تھا جو تم سمجھے اور جو واضح الفاظ سے پتہ چلتا ہے، بلکہ اس کا معنی وہ ہے، الفاظ بھی ہی ہیں لیکن معنی وہ ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے۔ صرف قرآن سے ہی کام نہیں چلے گا، بلکہ اس کو سمجھنے کے لیے حدیث مصطفیٰ کا سہارا لینا پڑے گا۔ جب تک حدیث نہیں تمہیں قرآن کی سمجھ آ سکتی، قرآن متن، حدیث اس کی تشریح ہے، قرآن اللہ تعالیٰ کے الفاظ اور حدیث اس کی وضاحت اور حدیث اس کی تشریح ہے۔ فرمایا کہ اس کا معنی یہ نہیں بلکہ اس کا معنی صبح صادق، صبح کاذب، اس کا معنی طلوع فجر۔ کالا دھاگا کیا ہے؟ سفید دھاگا کیا ہے؟ رات کی ساری کالی ہے۔ اب سفید دھاگا آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب سحری کا وقت ہوتا ہے نا، اس کے بعد مشرق کی جانب ایک لکیر نکلتی ہے، ایک لائن سی نکلتی ہے، اسے کہتے ہیں صبح کاذب۔ کیا کہتے ہیں؟ صبح کاذب، جھوٹی صبح۔ جب وہ لائن پھٹتی ہے نا، لائٹ پھٹتی ہے، وہ روشنی اس کی تھوڑی پھیلتی ہے، اسے کہتے ہیں صبح صادق۔ اور صبح صادق تک کھانا ہے، اس کے بعد فجر کی اذان ہو جاتی ہے۔ کیوں جی، بات کی سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ یہ تشریح کس نے بیان کی؟ امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم اتموا الصیام الی اللیل، پھر تم روزے کو پورا کرو، کب تک؟ رات تک۔ رات تک نہیں بلکہ غروب آفتاب تک۔ یہ کس نے بتایا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ ایک دن آپ علیہ السلام جا رہے تھے ایک سفر پہ، تو غروب آفتاب ہوا، ابھی سورج کی تھوڑی سی سرخی نظر آ رہی تھی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا بلال ستو بولو لاؤ۔ بلال کہنے لگے اللہ کے نبی ابھی تو ٹائم ہے۔ فرمایا بلال جاؤ۔ اللہ کے نبی ابھی سورج نظر آ رہا، فرمایا جاؤ۔ تیسری مرتبہ فرمایا، بلال گئے، ستو بولے، آپ علیہ السلام نے افطاری کر لی۔ تو جبھی افطاری کا ٹائم ہو، سورج غروب ہو جائے،
فوراً افطاری کر لیں. سورج غروب ہو گیا، افطاری کا ٹائم ہو گیا. اب یہاں پہ یہ بھی مسئلہ یاد رہے، کچھ لوگ ہیں احتیاطی سمجھتے ہیں بھئی غروب آفتاب کا وقت اتنے بج کے اتنے منٹ پہ ہے، لیکن احتیاطی طور پہ 5 منٹ لیٹ کھولے. اس طور پہ احتیاطی، ہمیں احتیاطوں کی ضرورت ہے. یہ احتیاطیں رکھیں آپ اپنے پاس. اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان کیا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ لوگ اس وقت تک خیر میں رہیں گے جب تک افطاری جلدی کرتے رہیں گے. اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ افطاری جلدی کرتے رہیں گے تب تک یہ لوگ خیر اور بھلائی پہ رہیں گے. کیا مطلب ہے؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ یہی کام کیا کرتے تھے، افطاری جلدی کرتے تھے، افطاری میں جلدی کرتے تھے، سحری میں تخیر کرتے تھے. ایک اور شخص تھا جو سحری جو ہے وہ جلدی کر دیتا تھا احتیاطی طور پہ، اور افطاری لیٹ احتیاطی طور پہ. اب دونوں کا معاملہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس پیش کیا گیا کہ یہ معاملہ ہے. آپ نے فرمایا کہ صحیح وہ ہے، آپ پہ وہ ہے جو سحری میں تخیر کرتا ہے اور افطاری میں جلدی کرتا ہے. حدیثیں بہت زیادہ ہیں، میں نے صرف مفہومی بیان کیا ہے، اشارہ ہے کیونکہ وقت جو ہے ہمارا ہو چکا ہے. تو مسئلہ یہی ہے کہ افطاری جو ہے وہ تخیر سے اور سحری افطاری جلدی اور سحری تاخیر سے. فرمایا کہ وَلَا تُبَاشِرُهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، نہ تم ان سے مباشرت کرو اس حال میں کہ تم مساجد میں اعتکاف کر رہے ہو. اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ اعتکاف مسجدوں میں ہے، مرد ہو عورت ہو، دور کوئی بھی ہو، وقت کوئی بھی ہو، اعتکاف مسجدوں میں ہے. گھر میں کسی کا کوئی نفلی فرضی اعتکاف نہیں ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کے دور میں بھی عورتیں مسجد میں ہی اعتکاف کرتی تھی. آج بھی جو اعتکاف ہے وہ عورتیں مسجد میں ہی کریں گی. فتنے بازار میں ہیں لیکن بازار میں عورت جا سکتی ہے، مسجد میں نہیں آ سکتی. کہتے ہیں کہ فتنے کا ڈر ہے. اس کا ڈر ہے، فتنے کا ڈر ہے، مسجد میں نہیں آ سکتی لیکن بازار جا سکتی ہے، وہاں پہ کوئی فتنہ نہیں ہے. تو عورت ہو مرد ہو اعتکاف مسجد میں ہی ہے. تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں، فلا تقربوها، تم ان کے قریب بھی نہ آنا. یہ جو پیچھے جتنے مسائل بیان ہوئے یہ اللہ کی حدیں ہیں. یہ نہیں کہا کہ اللہ کی حدوں کو توڑنا مت، بلکہ فرمایا فلا تقربوها، ان کے قریب بھٹکنا بھی نہیں ہے. کذالک یبین اللہ آیاتہ، اسی طرح اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے اپنی نشانیاں للناس، لوگوں کے لیے، لعلہم یتقون، تاکہ وہ